السلام علیکم ناظرین، صدائے حق نیوز کے ساتھ میں ہوں اسد فردوسی۔ صدائے حق نیوز آواز خلق پروگرام کے ساتھ آج ہم راولپنڈی میں موجود ہیں۔ راولپنڈی ملت آباد گلی نمبر 7/10 الفاروق سٹریٹ کینٹ بورڈ وارڈ نمبر 7 کے مکین ایڈوکیٹ غلام عباس صاحب کے پاس آواز خلق عوام کی آواز، عوام کی پکار بن کر یہاں پہ موجود ہیں اور جانتے ہیں کہ ایڈوکیٹ سر غلام عباس صاحب کے یہاں پہ کیا مسائل ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ سر پلیز بتائیے گا کہ یہاں پہ آپ کو کن مسائل کا سامنا ہے جن کی بیس پہ آپ نے ہمیں کال کی کہ کچھ مسائل ہیں ہمارے اور ان کی کوریج کی ضرورت ہے ہمیں۔ سب سے پہلے تو میں صدائے حق والوں کا شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے۔ تو مسائل جو مختلف قسم کے ہیں، یا سیوریج کا جو بڑا مسئلہ ہے، جی میں نے کافی کوشش کی ہے، بلکہ یہ 2016 سے یہاں نالا بنایا گیا بورڈ کی طرف سے، اس میں ایک اپلیکیشن میں نے دی ہے، یہاں سیوریج کا بڑا مسئلہ ہے اور اس کو کلیئر کیا جائے۔ اس سلسلے میں میں نے اپلیکیشن دی تھی 15/11/2016 کو، جب یہ نالا تعمیر ہو رہا تھا۔ حتی الامکان کوشش کی ہے کہ یہ نالا بننے سے پہلے تمام جو مشکلات ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے، لیکن انہوں نے ہماری ایک نہ سنی۔ نالا انہوں نے جس طرح بنانا تھا وہ بنا دیا، باقی سیوریج کا سسٹم جو ہے یہ کافی پریشان کن ہے۔ یہاں 2 نالے ہیں، ایک ایسٹ کی طرف سے آتا ہے اور ایک سامنے والی گلی سے آتا ہے۔ تو ایک گلی کا تو پانی جو ہے، سامنے والے نالے کا تو پانی اس بڑے نالے میں کنورٹ کر دیا گیا ہے، لیکن جو ایسٹ کی طرف سے آ رہا ہے اس کو اس میں انہوں نے کنورٹ نہیں کیا۔ کافی جدوجہد کرنے کے باوجود بھی ابھی تک یہ اس کا پانی جو ایسٹ سے آ رہا ہے اس کو اس نالے میں کنورٹ نہیں کیا گیا۔ متعدد بار ان کو کنٹونمنٹ بورڈ کو ریمائنڈ بھی کروا چکے ہیں اور یہ اپلیکیشنیں بھی دے چکے ہیں۔ ایک 20/11/16 کو، 28/10/21 کو، 21 کو، اور پھر ممبر صاحب جو نئے منتخب ہوئے ہیں ان کو بھی ایک اپلیکیشن دی ہے کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے سیوریج کا، اس کو حل کر دیں۔ تو تاحال وہ مسئلہ اسی طرح سے چل رہا ہے۔ تو صدائے حق والوں کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس میں ہماری مدد کریں کہ یہ پانی یہاں جمع ہوتا ہے، ملیریا پھیل رہا ہے، مسائل بنے ہوئے ہیں لوگوں کے، اور گلی میں پانی اتنا آ جاتا ہے سیوریج کا پانی کہ بعض اوقات جو نمازی جمعے کی نماز کے لیے آتے ہیں، یہ مسجد میں جانا چاہتے ہیں، ان کے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں اور کوئی یہاں سیوریج کا اور صفائی ستھرائی کا انتظام نہیں ہے۔ جی ناظرین، تو جیسا کہ آپ نے غلام عباس صاحب کا سنا، انہوں نے اپنے مسائل کا ذکر کیا، تو اب اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ماشاءاللہ سے ایڈوکیٹ ہیں، اور ایڈوکیٹ ہونے کے باوجود ایک کوئی اتنا زیادہ کوئی ایکسپینسو کام بھی نہیں ہے، ایک نارمل سا کام ہے چھوٹا سا، لیکن اس کی وجہ سے جو یہاں کی عوام ہے، پورے کے پورے محلے کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ بہت بڑی بڑی مشکلات ہیں، جن میں سے یہاں کی جو عوام ہے انہوں نے کروڑوں روپے کے جو گھر بنائے ہیں، اور اس نالے کے خراب ہونے کی وجہ سے یہاں پہ کوئی ان گھر کو پرچیز کرنا تو دور کی بات، وہ کرائے پہ رہنے کے لیے بھی نہیں لے گا۔ ابھی یہاں پہ یہ جو کروڑوں روپے کے مکانات بنائے گئے ہیں، وہاں پہ یہ اگر اس کو بجٹ میں بیان کرنے کی کوشش کروں تو یہ 10 سے 15 ہزار روپے کا کام ہے، کوئی اتنا بڑا کام بھی نہیں ہے، لیکن اس میں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ پوری کی پوری کالونی کو، کہ یہاں پہ بنیادی جو ضروریات ہیں وہ بھی ان کو جو ہے پرووائڈ نہیں کی جا رہی۔ اب ایک بندہ جو صبح یہاں سے گھر سے نکلتا ہے آفس کے لیے، اگر وہ بائک پہ ہے تو وہاں پہ کوڑا پڑا ہوا ہے، تو اس کوڑے پہ اور وہ جو گندا پانی ہے اس کے جو چھینٹے ہیں اس کے کپڑوں پہ پڑتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک جو عام شہری ہے، یہ تو ماشاءاللہ سے ایڈوکیٹ ہیں، اور اس کے باوجود انہوں نے یہ جو اپلیکیشن اس وقت میرے سامنے ہے، یہ 1/11/21 یکم نومبر کو دی گئی ہے۔ اس اپلیکیشن میں واضح طور پہ کھل کے جو سائلان ہیں انہوں نے اپنے مسائل کا ذکر کیا ہے، اس کے باوجود بھی اس کی سنوائی نہیں ہوئی۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ ایک لائر جو ہیں ماشاءاللہ سے ایڈوکیٹ ہیں، ان کی اگر بات نہیں سنی جا رہی تو جو ایک عام شہری ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا۔ اور جب بارش آ جائے تو بارش میں یہ صورتحال ہو جاتی ہے کہ نقل و حمل بھی نہیں ہو سکتی، پوری کی پوری گلی میں جو ہے نا، گلی وہ ایک سیلاب آ جاتا ہے اور اس میں وہ سارا کا سارا گندا پانی ہوتا ہے۔
تو اب آپ مجھے بتائیں کہ یہاں کی جو عوام ہے انہوں نے ضروریات زندگی کی اشیاء لینے کے لیے تو باہر جانا ہے، چلے آفس سے تو چھٹی لے لیں گے، آفس نہیں جائیں گے کہ جی ہمارا یہ مسئلہ ہے، اب کھانے پینے کی اشیاء لینے کے لیے تو انہوں نے باہر جانا ہے۔ تو یہاں پہ پھر میری جو اعلیٰ حکام ہیں ان سے پھر میری گزارش ہے کہ یہاں پہ کشتی کا بندوبست کروا دیا جائے کہ ان دنوں میں جب بارش وغیرہ ہو تو یہ جو ہے نا کم از کم پاک اور صاف تو رہیں، نماز پڑھنے کے قابل تو رہیں۔ غلام باز صاحب ایک اور چیز بتائیے گا کہ اس ایشو کو لے کے کب سے آپ نے اس پہ ورکنگ سٹارٹ کی ہے، کب آیا کہ آپ نے کسی جو ہے انتظامیہ ان سے آپ نے رابطہ کیا یا نہیں کیا؟ یہ جو اپلیکیشنز ہیں یہ تو آپ نے یکم نومبر کو دی ہے، اس سے پہلے بھی آپ کسی سے رابطہ آپ نے کیا ہے؟ اگر رابطہ کیا ہے تو ان کا کیا ریاکشن تھا؟ جناب یہ میں نے یہ تو ابھی اپلیکیشن دی ہے، اس کے ساتھ 2 اپلیکیشنیں اور بھی اٹیچ کر دی ہیں میں نے فوٹو کاپیز۔ اس میں یہ مسئلہ 2016 میں یہ نالہ بنانے کے لیے کنٹونمنٹ بورڈ نے یہ بنایا تھا۔ 2016 سے جب یہ نالہ بنا تو گزارش کی تھی کہ یہ پانی اتنا زیادہ آتا ہے، جب تک یہ نالے میں نہیں جائے گا تو اس کا کوئی سدباب نہیں ہو سکے گا۔ بارش کے دنوں میں تو سیوریج کا پانی اتنا زیادہ آتا ہے کہ اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، اور گلی میں اتنا پانی آ جاتا ہے کہ اس کو کراس کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں اپلیکیشنیں ہیں، ایک 2016 کی ہے، یہ جب اس وقت کنٹونمنٹ بورڈ یہ ہمارا مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ یہ 15/11/2016 کو ایک اپلیکیشن دی تھی جس وقت یہ نالہ بن رہا تھا، تو ہمارے ان کو یہ حقائق بتانے کے باوجود بھی انہوں نے کوئی ٹھیک طریقے سے وہ کام نہیں کیا ہے، اور نالے کا پانی اسی طرح سے آ رہا ہے۔ بلکہ 2 نالے آتے ہیں، ایک سامنے مین گلی سے آتا ہے اور ایک ایسٹ سے آتا ہے، اور دوسری جو اپلیکیشن ہم نے دی ہے 28/10/2021 کو یہ دی ہے، اور یہ جو ابھی اپلیکیشن دی ہے یہ اپنا جو ممبر استعفیٰ منتخب ہوئے ہیں ان کی وساطت سے دی ہے، بلکہ انہی کے پیڈ پہ دی ہے، انہیں پہ پیڈ یہ یکم نومبر کو دی 1 نومبر کو یہ دی ہے۔ اس میں تمام حقائق بھی لکھ دی گئی ہیں، اور باقی جتنی بھی اس کی تفصیل ہے وہ متعلقہ 2 اپلیکیشنیں جو پہلے دی ہوئی ہیں وہ بھی ہیں۔ کنٹونمنٹ بورڈ کے بھی کافی چکر لگا چکے ہیں، ہم تمام یہاں کے ٹیکس پیئر ہیں، مکانوں کے نقشے بناتے ہیں، نقشے بنا کے پھر مکان ہم بناتے ہیں، اور مختلف قسم کے جو ٹیکسز ہیں کنٹونمنٹ بورڈ کے وہ ہم متواتر پیمنٹ کرتے ہیں، اور باقاعدہ ان کے ساتھ ہر لحاظ کا تعاون کرتے ہیں، لیکن ہمارے مسائل اس لحاظ سے حل نہیں کیے جاتے۔ اب اگر جمعے کا ٹائم ہو یا مسجد میں جانا ہو، بارش لگی ہوئی ہو، سیوریج کا پانی اتنا آ جاتا ہے کہ اس میں سے کراس کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر یہ ایسٹ کی طرف سے جو پانی آ رہا ہے یہ اگر اس نالے میں کنورٹ نہ کیا جائے تو پھر یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ جی بالکل ناظرین، آپ نے سنا غلام باز صاحب نے بتایا کہ 2016 سے وہ اس کام کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اب انتہائی مقام شرمندگی ہے کہ ایک معزز شہری جو کہ ایڈوکیٹ بھی ہیں، سفید ریش ہیں، اور وہ ان کو 5واں سال ہے ایک چھوٹے سے مسئلے کے لیے جس کا بجٹ اگر کیش میں آپ سے ذکر کرنا چاہوں تو 10 to 15,000 ہے، لیکن اس پہ جو مسائل ہیں وہ پورے کے پورے محلے کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور افسوس ہے انتظامیہ پر کہ جو ان کی بات کو سن ہی نہیں رہی۔ یہاں کے جو ممبر کنٹونمنٹ بورڈ ہیں ان کو انہوں نے آج کال کیا ہے، تو ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج جب انہوں نے کال کی ہے تو آج 5 سال کے بعد جو ان کا ریاکشن تھا وہ کیا تھا۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں صدائے حق نیوز کا کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا ہے۔ میں نے تقریباً 10 سے 15 دنوں سے میں امجد حسین صاحب جو سے ممبر کنٹرول بورڈ ہیں ان سے میں رابطے میں ہوں، ان کے پی اے سے بھی رابطے میں ہوں۔ میں جب بھی انہیں کال کرتا ہوں وہ 2-4 دن آگے کر دیتے ہیں، ابھی میٹنگ نئے ممبران کی میٹنگ بیٹھے گی تب آپ کا مسئلہ حل ہوگا، ابھی یہ ہوگا، ابھی وہ ہوگا۔ ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ان کو کال کی ہے، وہ ایک فوتکی پہ گئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ میرے پی اے کو اس کی تصویریں سینڈ کر دیں جو گندگی مچی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں فی الحال اس طرح کرتا ہوں کہ وہ آپ کی گندگی میں صاف کروا دیتا ہوں۔ بہرحال پھر بھی انہوں نے مجھ سے سیوریج کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے فی الحال مجھے یہی کہا ہے کہ میں اس ٹائم میں فوتکی پہ آیا ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ میرے پی اے کو تصویریں وغیرہ وہ سینڈ کر دیں، اور وہ آپ کی وہ جو سی گندگی یہاں پہ پڑی ہوئی ہے صرف فی الحال وہی صاف کر سکتے۔